السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے سارے دوست اب آپ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ برادران اسلام، سب سے پہلے میری نبی کی ذات پہ میٹھا میٹھا اور پیارا پیارا درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 21 پڑھیں گے۔ سب سے پہلے یار گزارش ہے کہ میرے چینل پر نئے ہو تو لازمی چینل کو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا دو۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اور ہو سکے تو دوستوں میں یہ ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرو۔ اور برادران اسلام، بڑے افسوس کی بات ہے کہ یار قرآن کی ویڈیو کو لوگ اگنور کر دیتے ہیں، سبسکرائب نہیں کرتے، یہ سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا کام ہے جو بروز محشر قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا، تو کوشش کیا کریں، لازمی قرآن والی ویڈیو کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیا کریں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو آئیں ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج جو سبق ہے یہ انتہائی بہت ہی ضروری ہے۔ بہت سارے دوستوں کو وقف کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ وقف کیسے کرنا ہے، وقف کیا ہے، وقف کے معنی کیا ہیں، وقف ہوتا کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، تو آپ نے ویڈیو پوری ضرور دیکھنی ہے۔ وقف کے بارے میں آپ نے سننا ہے کہ وقف کسے کہتے ہیں۔ تو وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، سمجھ آ گئی؟ وقف جو ہوتا ہے اس کے معنی ہے ٹھہرنے اور رکنے کے، یعنی آپ ٹھہر جائیں، رک جائیں، یہ ہے وقف۔ یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حروف پر آواز اور سانس دونوں ختم کر دیں۔ جس کلمے پر آپ نے وقف کرنا ہے وہاں پہ آپ کی آواز بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کی سانس بھی ختم ہو جائے گی۔ کلمے کے آخری حروف پر زبر، زیر پیش، دو زبر، دو زیر، دو پیش، کھڑا زیر، الٹا پیش ہو تو اس حروف کو وقف میں ساکن کر دیں۔ کلمے کے آخر پر دو زبر ہوں تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں، اور کلمے کے آخر میں گول تا پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو یا تنوین ہو تو اسے وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں۔ کھڑا زبر، حروف مدہ اور ساکن حروف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے، یعنی کھڑا زبر ہوگا، حروف مدہ ہوگا تو یہ وقف میں تبدیل نہیں ہوگے۔ مشدد حروف پر وقفی صورت میں تشدید باقی رکھیں مگر حرکت کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ اب نون قطنی کیا ہے؟ تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصلی میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کو نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ علامات وقف، چند علامات وقف کی تفصیل درج ذیل۔ گول دائرہ، یہ وقف تعام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ یہ جو گول دائرہ آ جاتا ہے یہ وقف تعام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ آگے ہے میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ میم جہاں بھی آئے گی تو یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ آگے ہے طا، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ آگے ہے جیم، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ جیم کے اوپر آپ ٹھہر جائیں گے تو بہتر ہے، نہ ٹھہریں گے تو پھر بھی جائز ہے۔ آگے ہے زا، یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ آگے ہے صاد، یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ آگے ہے لام، اگر آیت کے اوپر لام لکھا ہوا ہو تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے، آیت کے علاوہ لام لکھا ہو تو نہ ٹھہریں۔ اعادہ، وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ اب پڑھنے کا میں طریقہ آپ کو بتاؤں گا۔ صاد، کھڑا زبر صا، دال زیر دی، صادی، قاف یا زیر قی، صادقی، نون زبرنا، صادقین۔ یہ تو ہم نے ویسا پڑھا نا، اب وقف ایسے کریں گے، صادقین۔ کیسے؟ صادقین، نون کھڑا زبرنا،
دال زیر دی نادی میم یا زیر میم نادمی نون زبر نا نادمینا. اب وقف کیسے کریں گے؟ نادمین، یعنی اوپر جو ہے نادمین ہم نے پڑھا ہے تو نیچے پڑھیں گے نادمین. یعنی جب ہم نے وقف کرنا ہے تو آپ نے زبر ہو زیر ہو پیش ہو تو اسے بالکل ہی ختم کر دینا ہے، نادمین ایسے پڑھنا ہے. میم سین پیش مس تا زبر تا مستا قاف یا زیر قی مستقی میم زبر ما مستقیما. آگے کیسے پڑھیں گے؟ مستقیم. فا یا زیر فی ہا زیر ہی فی ہی. آگے کیسے پڑھیں گے؟ فی. شین زبر شا فا زبر فا شافا تا یا زبر تی شافاتی نون زیر نی شافاتینی. اب جب وقف کریں گے تو کیسے کریں گے؟ شافاتین. بالحق. اب لام اگر تو گول دائرے کے اوپر آ جائے تو اس کے اندر آپ وقف کریں یا نہ کریں، اس کے اندر اختلاف ہے، لیکن اگر گول دائرے کے علاوہ لام لکھا آ جائے تو پھر ہم نے وقف نہیں کرنا. بالحق کی بالحق کی. لیکن اگر وقف کریں گے کیسے پڑھیں گے؟ بالحق. آگے نستعین نستعین جوڑ خود نکالے گیا. یشاء یشاء بس یشاء. من قبل من قبل اس کے اوپر کیسے وقف کریں گے؟ من قبل بس ختم. شہرن شہر اس کے اوپر ہم نے پڑھا ہے شہرن شہر. جب وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ شہر. آگے کیا ہے؟ شیئن شیء قسط قسط قسط. آگے ہے لہون لہو لام ہا زبر لہ وا دو پیش ون لہون لہو. آگے قوف زبر قا دال یا زیر دی قدی را دو پیش رن قدیرن قدیر ایسے پڑھیں گے. برقن برق بھی بھی اس کا وقف کیسے کریں گے؟ بھی. آگے عبادی عبادی بِأَمْرِهِ بِأَمْرِهِ رَبَّهُ رَبَّهُ أَخْلَدَهُ أَخْلَدَهُ موازینہ موازینہ الفافن الفافا. ہاں یہ چیز اب آپ کو میں سمجھاتا ہوں. حمزہ لام زبر ال فا الف زبر فا الفا فا دو زبر فن تو کیسے پڑھیں گے؟ الفافن. لیکن ہم نے وقف کرنا ہے تو دو زبر کو ایک زبر پڑھنا ہے، ساتھ میں الف بھی پڑھنا ہے. حمزہ لام زبر ال فا الف زبر فا الفا فا الف زبر فا الفافا. اب پتہ چلا نا؟ الفافن الفافا. علمن علما نبیًا نبیّا. اب اس کے اندر بھی آپ تھوڑا فرق دیکھ لیں. اس کے اندر ہم نے پڑھنا ہے قوتاً قوہ. اب اس کے اندر ہم نے تہا کو بھی ختم کر دینا ہے، صرف ہا پڑھنا ہے. ادھر ہم نے پڑھا ہے نا قوتاً، ادھر پڑھنا ہے قوہ قاف واو پیش قو واہ ہا زبر واہ قوہ ہا قوہ بس قوتاً قوہ. آگے رقابۃ رقابہ رقابۃ رقابہ جاریۃ جاریہ وتولا. اب اس کے اندر ایک جیسا ہو گیا، ادھر بھی ایسے پڑھیں گے. ادھر ہم نے پڑھا تھا نا وتولا وتولا.
ادھر بھی ایسے من الاولا من الاولا فتردا فتردا. اب ایسے ہی ہے جیسے ہم نے پڑھیں گے ونحر ونحر، دونوں کا وقف ایک ہی جیسا. فرغب فرغب فحدث فحدث فیہا فیہا تہتدو تہتدو قولی قولی. ہاں جی، یہ آ گئی ہے نون قطنی. یہ کیا ہے؟ نون قطنی. یہ جو نون آخر میں چھوٹا سا دیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں نون قطنی. اس کا ہجے کیسے کریں گے؟ خا یا زبر خی، را زبر را، خیرا، نون لام زیر نل، خیرا نل. ہاں، یہ چھوٹا سا نون آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہ خیرا نل، وا زبر وا، صاد یا زیر سی، یا زبر یا، وسیّا تا پیشتو، خیران الوصیۃ. کیا پڑھیں گے؟ خیران الوصیۃ. لیکن اگر ہم نے وقف کرنا ہے تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ خیرا الوصیۃ، یعنی اس کے اوپر ہم نے نون کو ختم کر دینا، پھر نہیں پڑھنا. خیرا الوصیۃ. اب یہ کیسے پڑھیں گے؟ شیبا نسماء شیبا نسماء. لیکن اگر وقف کریں گے تو پیسے پڑھیں گے شیبا السماء. آگے منیبد منیبین دخلوہا. کیسے؟ منیبین دخلوہا. اور اگر وقف کریں گے تو کیسے؟ منیبی ادخلوہا. آگے مبینی نقتلو مبین اقتلو. قدیر الذی قدیر الذی. خبیرا الذی خبیرا الذی. تو امید کرتا ہوں آپ کو سبق نمبر 21 آ گیا ہوگا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. آگے ہم انشاءاللہ یہ کل سبق نمبر 22 پڑھ کے تو انشاءاللہ آگے ہم قرآن مجید کا سبق پڑھیں گے، اور اس کے اندر ہم انشاءاللہ ساتھ میں ترجمہ بھی پڑھائیں گے. تو بڑی مزے کی بات ہے کہ آپ نے قرآن بھی پڑھنا ہے، ساتھ میں ترجمہ بھی پڑھنا ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. لازمی یار چینل کو لائک اور سبسکرائب کیا کریں. اللہ آپ پہ اپنا خاص فضل اور کرم عطا فرمائے. آمین ثم